السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ یونان میں آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں کام کرنے کے، اور کون سے کام میں کتنے پیسے ہیں، اور اس کی سیلری کا کیا طریقہ کار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور اللہ پاک بے روزگاروں کو ایسا رزق عطا فرمائے کہ ان کی رزق کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور جتنے بھی لوگ کسی بھی معاملے میں روزگار کے سلسلے میں کسی بھی ملک کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ یونان کے ویزے کو لے کر باتیں چل رہی ہیں، بہت سے لوگ آ بھی گئے ہیں، بہت سے لوگ آ رہے ہیں، بہت سے لوگ پروسیس میں ہیں۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں گریس میں کام کے لیے جو ہے وہ بندے ملتے نہیں ہیں آسانی سے، کام وہ جو زراعت سے ریلیٹڈ ہیں۔ عام فیکٹریز وغیرہ میں بندے مل جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، لیکن زراعت کے شعبے کا جو کام ہے یہ کافی مشکل ہے۔ موسم کی اس میں گرمی سردی ہر چیز کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں جو گریک کے جو لوگ ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے اتنا زیادہ، جس کی وجہ سے ان کو بیرون ممالک کے لوگوں کو کام پہ لگانا پڑتا ہے، اور بیرون ممالک کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اتنی آسانی سے زمینداری کا جو کام ہے اس کی طرف نہیں آتے۔ تو اس وجہ سے یونان کی جو گورنمنٹ ہے، مزدور نہ ملنے کی وجہ سے اس نے یہ ویزے کا پروسیس شروع کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ بڑی خوشی سے ویزا لیتے ہیں، لیکن ہمیں آنے والے مستقبل کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے، اور بہت سے ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ لوگ یہاں آ کر واپس چلے گئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس اتنا اس طرح کا کام کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ورک پرمٹ ویزا مل رہا ہے، اس میں 90% جو کام ہیں وہ زراعت سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں فصلوں کی کاشت ہے، جس میں مالٹے اور زیتون اور اس طرح کے کام ہیں، بیڑ بکریوں کا کام ہے، مرغی خانوں کا کام ہے، اس طرح کے کام ہیں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویسے تو جو بھی ورک آپ کے پاس جاتا ہے اس پہ ایگریمنٹ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے جو ہیں وہ ملیں گے، اتنی تنخواہ آپ کی ہوگی۔ جو ایوریج ریٹ تنخواہ ہے یونان کی، وہ اس وقت جو گورنمنٹ کے لا کے مطابق ہے، انہوں نے 70 یورو اس میں بڑھائے ہیں۔ پہلے وہ 630 تھی، اب وہ انہوں نے کر کے تقریباً 700 کے لگ بھگ ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً 2 لاکھ کے لگ بھگ اس وقت بنتے ہیں۔ 2 لاکھ روپیہ یعنی کہ پاکستانی ایک مزدور کی گورنمنٹ آف گریس نے جو تنخواہ مقرر کی ہے وہ تقریباً کم و بیش، تھوڑے سے زیادہ تھوڑے سے کم، 2 لاکھ کے لگ بھگ بن جائیں گے، کیونکہ اس وقت یورو کا ریٹ تقریباً 290 چل رہا ہے اس وقت۔ تو اس کے لگ بھگ تھوڑے سے کم تھوڑے سے زیادہ یہ آپ کو ملتے ہیں گریس گورنمنٹ نے جو تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے ایک مزدور کی۔ لیکن اس کے آگے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے کام پہ ہیں، کون سے مالک کے پاس کام کر رہے ہیں، اور کن حالات میں کام کر رہے ہیں۔ سب سے جو یہاں کا میجر مسئلہ ہے وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹھیکیدار آ جاتا ہے پاکستانی، یعنی کہ آپ ایک زراعت کا کام کر رہے ہیں اور اس کے آگے ٹھیکیداری پاکستان ہے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، وہ اپنی جو کوٹھیاں ہیں پاکستان میں ان کی منزلیں تو اوپر کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہاں مزدور کا حق کھاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مالک کو کہتے ہیں کہ مزدور میں تمہیں فراہم کروں گا، تم مجھ سے ٹھیکہ کر لو کہ اتنے پیسے تم مجھے دو گے، آگے میں جانوں اور مزدور جانے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر مزدور سے، شیطان ہے نا، شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ میں نے جی مالک کو منایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، وہ اپنے ٹیکس پھر کاٹنا شروع کر دیتا ہے، جی یہ مکان ٹیکس، یہ میں نے کام لے کے دیا، یہ ٹیکس، یہ میری محنت ٹیکس، یہ میرا فلانا، مقصد وہ پیسے کاٹتے کاٹتے اینڈ پہ مزدور کے پاس بیچارے کے پاس دعائیں بچتی ہیں، یا کو 5 10 20 یورو اگر وہ انہیں دے دے، وہ بھی دیتا نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میری ابھی اس وقت کوٹھی کی 3ری منزل چل رہی ہے، 4تھی چل رہی ہے، تو وہ عموماً پاکستانی ٹھیکیدار پیسے نہیں دیتے، کھاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پہ جا کر دیکھیں تو آپ پتہ چل جائے گا کہ کیسی تباہی مچائی ہوئی ہے انہوں نے، کہ یہ بالکل انسانیت کو بھول چکے ہیں، اپنے آخرت کو بھول چکے ہیں، کھلے پیسے کھاتے ہیں، مزدور کا حق اسے نہیں دیتے۔
تو سب سے پہلے تو آپ جب پاکستان سے چلیں تو یہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ کسی پاکستانی ٹھیکیدار کے متھے نہ لگانا، ورنہ ساری زندگی پردیس میں روتے رہیں گے۔ اور اگر آپ پاکستانی ٹھیکیدار سے بچ جاتے ہیں تو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ آپ کا مالک کیسا ہے۔ بعض مالک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بس کنجوس ہوتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا، لیکن یہاں کیونکہ جب آپ گریس میں لیگلی طور پر شامل ہو جائیں گے تو وہاں کے لا کے مطابق مالک آپ کی سیلری نہیں رکھ سکتا، لیکن کیونکہ جو نیا بندہ آتا ہے اس بیچارے کو نہ تو پتہ ہوتا ہے زبان کا اور نہ ہی اس کو بولنے دیا جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ چپ کر کے محنت کرو، بھی تم ثابت کرو کہ مالک کو کہ تم کام کر سکتے ہو، انہی چکروں میں اس کے کافی ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستانی ٹھیکیدار سے آپ بچ جائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے، یہاں ہے کام مالٹو کا، یہاں ہے کام زیتون کا، آلو کا، پیاز کا، مرغی فارم کا اور بھیڑوں بکریوں کا۔ جو بھیڑوں بکریوں کا کام ہے یہ بھی کافی مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آلووں والا کام، سبزی والا کام، یہ سارے کام کافی مشکل ہیں، آسان نہیں ہیں، لیکن اگر انسان میں لگن ہو تو وہ اس سے پیسے اچھے کما سکتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو پینے کے لیے دودھ مل جاتا ہے، رہائش مل جاتی ہے مالک کی طرف سے، کچھ بجلی پانی کی فیسلٹیز مل جاتی ہیں، لیکن یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ جا رہے ہیں یورپ کے سفر میں اور آپ ایک مشکل سفر کی طرف جا رہے ہیں، ایک مشکل کام کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں مشکلات زیادہ ہیں، آسانیاں کم ہیں، کیونکہ پاکستان میں اکثر جنٹ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب ہم بھی آئے تھے تو ہم نے بھی یہی سنا تھا کہ وہاں تو مشینیں کام کرتی ہیں جی، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسی بھائی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو ہمیں یہاں کو افسر بٹھا کے رکھتا ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ مالک سیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی مالکن سیٹ ہوتی ہے۔ آپ نے یہاں مزدوری کرنی ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ جو کام ہے مالٹوں کا اور زیتون کا، اس میں ٹھیکہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے مالٹے زیادہ اتاریں گے اتنی آپ کی تنخواہ زیادہ بنتی جائے گی، وہ آپ کی سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس میں آپ اچھے پیسے بھی بنا سکتے ہیں، نرم بھی بنا سکتے ہیں، یعنی 50 تک بھی لوگ جاتے ہیں، یعنی کہ 50 یورو تک بھی جاتے ہیں، 40 پر بھی جاتے ہیں، 30 پر اور 15-16 پر بھی رہتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں آپ کی سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح زیتون کا کام ہے، لیکن بہترین یہی ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کسی کے پاس جائیں تو کوشش کریں کہ آپ اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ کریں وہ دہاڑی کا کریں کہ بھائی میں 40 یورو لوں گا یا 30 یورو لوں گا یا 50 لوں گا تو میں یہ کام کروں گا، تاکہ آپ کا وہ ٹھیکے والا سسٹم ہی ختم ہو جائے۔ تو اس لیے پوری احتیاط کریں۔ ویسے جو مرغیوں کے فارم ہیں ان میں آپ کو 700 800 700 800 600 700 800 تک سیلری دیتے ہیں۔ جو بھیڑوں کا فارم ہیں ان میں بھی آپ کو 600 700 800 اسی طرح سیلری دیتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں جو پرانے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نئے آنے والے کو مجھ سے کم ہی پیسے ملیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دو ہاتھوں سے محنت آپ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، جو جس کا مقدر ہے اس نے وہی کھانا ہے، لیکن پردیس میں مختلف زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے پہلے ہی مائنڈ سیٹ کر لینا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ کسی پاکستانی ٹھیکیدار کے متھے نہ لگانا۔ اس سے اگر آپ بچ جاتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کچھ پیسے کما لیں گے، ورنہ یہ پاکستانی ٹھیکیدار تو کمانے دیتے نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ان سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک آپ کو آپ کی ذات سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کو ہدایت دے کہ جو بھائی بندہ بیچارہ کہ کوئی اپنی ماں کا زیور بیچ کے آیا، کوئی اپنی بہن کا زیور بیچ کے آیا، کوئی اپنی بیوی کا زیور بیچ کے آیا، کسی نے ادھار پیسے لیے ہوئے ہیں۔ اتنے مشکل حالات میں جب آپ یہاں پہنچتے ہیں اور یہاں آ کر پھر بھی آپ کو آگے کھانے والے چور لوگ مل جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے آپ کو بچائے۔ باقی یہ ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، اپنی سٹرگل جاری رکھنی ہے۔ اگر چور لوگ بھی آپ کو مل جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، محنت جاری رکھیں۔ ایک ماہ 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ آپ کو لگیں گے، آہستہ آہستہ آپ کو زبان آنا شروع ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی جو ایگریمنٹ ہے، جو آپ کا پہلا ایگریمنٹ ہے، آپ نے جس ویزے پہ آنا ہے اتنی دیر آپ نے اسی مالک کے پاس کام کرنا ہے۔ ویسے تو آپ کہیں اور کام کر نہیں سکتے، تو جب آپ نے اسی کے پاس کام کرنا ہے تو پھر آپ کو محنت اور لگن کے ساتھ آپ کام کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ آہستہ آہستہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسے ہی 1 سال گزرے گا آپ کو کارڈ مل جائے گا، پھر آپ کہیں اور جا کے بھی کام کر سکتے ہیں، آگے یورپین کنٹریز میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور دل لگا کے کام کرنا ہے جس کام میں بھی آپ کا ایگریمنٹ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں پاکستان سے جب آپ کا ویزا لگے گا تو آپ نے جس بندے نے آپ کو ایگریمنٹ بھیجا ہوا ہے اسی کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ اس کے پاس نہیں جاتے تو پھر کبھی امکان ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے جیسے ختم ہوگا تو آپ بالکل ایکسپائر ہو جائیں گے، آپ کا ویزا رینیو ہوگا تو آپ کے پیپر بھی نہیں بن سکیں گے، تو آپ ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جہاں بھی آئیں بس ایمانداری سے اپنے کام کو کرتے رہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا ہیرا کیچڑ میں بھی ہو تو وہ نظر آ ہی جاتا ہے۔ اگر آپ ایمانداری سے کام کریں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ایک دن سامنے آئیں گے اور سٹرگل کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔
تو اس لیے آپ نے محنت کرنی ہے، محنت کا دامن نہیں چھوڑنا، اور جس شعبے میں بھی آپ آئیں اس میں آپ نے محنت کرنی ہے۔ کسی بھی قسم کا آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے ویزے سے ریلیٹڈ، ویزے میں کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو ہم سے ہو سکا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہم سے ہوا آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے۔ نمبر جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں، نمبر چینلز کے اباؤٹ میں موجود ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی ایجنٹ وغیرہ نہیں ہے، ہم بس آپ کی ہیلپ کریں گے جہاں ہم تک ہو سکا، دو چار لفظوں کا جن کا ہمیں پتہ ہے وہ ہم آپ کو بھی بتائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جب بھی آپ کسی بھی پردیس کے ملک میں جائیں تو اپنے پاؤں نہیں بھولنے، اپنے پیچھے والوں کو نہیں بولنا کہ ان کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ اس لیے جہاں بھی جائیں محنت لگا کے کام کریں۔ کام کرنے سے کوئی بھی بندہ مرتا نہیں ہے، کام کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ اپنے آپ کو روشن کریں، اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے اپنے ملک کا نام روشن کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہاں پورے پاکستان کا نمائندہ بن کے آتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی جہاں بھی جائیں پاکستان کا نام روشن کریں، اپنا نام روشن کریں۔ کوئی بھی آپ سے کہے تو آپ کو پتہ چلے کہ بھئی پاکستانی پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اپنے رزق حلال کماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک آپ لوگوں کو صحیح معنوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ فائنلی یہی ہے کہ یونان کی جو ایوریج ریٹ تنخواہ ہے وہ تقریباً 2 لاکھ کے لگ بھگ آپ کو مل جاتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی محنت کرتے ہیں تو 2 لاکھ روپیہ ملتا ہے۔ اب ملتا ہے، آگے مسئلہ ہے آپ کتنے بچاتے ہیں۔ اب اگر آپ یہاں پہ عیاشی کرتے ہیں تو پھر بچانا تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ویسے نارمل انسان جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ آسانی سے بچا سکتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے ایزیلی اپنے کام میں مصروف رہتا ہے اور ایمانداری سے کرتا رہتا ہے، اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو پھر جو ہے وہ آسانی سے مل جاتا ہے۔ کیونکہ جتنے بھی زرعی کام ہیں ان میں آپ کو رہائش وغیرہ مالک کی طرف سے مل جاتی ہے، تو جس سے آپ کا رہائش کا خرچہ، بجلی پانی کا خرچہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے، تو اس سے آپ کو اچھی بچت ہو جاتی ہے۔ ویسے اگر آپ شہروں میں رہیں، فیکٹریز میں کام کریں تو وہاں تنخواہیں زیادہ ہیں، لیکن وہاں آپ کو مکان کا کرایہ، بجلی کا بل، کھانے کا خرچہ یہ نکال کے پھر ایوریج ریٹ پہ وہاں پہ ہی 2 لاکھ کے لگ بھگ ہی آپ کو پیسے بچتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں، محنت کریں، سٹرگل کریں اور اپنے مستقبل کو جاری رکھیں۔ تو جیسے ہی آپ کو کارڈ ملتا ہے، اگر آپ یہاں کرنا چاہیں یہاں کر سکتے ہیں، آگے جانا چاہیں آگے جا سکتے ہیں، لیکن جو بھی فیصلہ کریں یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پیچھے کچھ آپ کو ہی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ بہنیں، بھائی، بیٹیاں، مائیں آپ کے سے امیدیں ان کی وابستہ ہیں، تو کبھی بھی ان کی امیدوں کو نہ توڑیں۔ کیونکہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ آزادی ملتی ہیں، کچھ شراب، نشے، زنا، ہر چیزیں آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہیں، تو آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اور پوری ایمانداری کے ساتھ محنت کرنی ہے۔ ہماری بھی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کامیابی صرف دنیا کی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ دین کے ساتھ جڑے رہنا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اسلام کے ساتھ جڑے رہنا ہے، نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا خصوصی خیال رکھنا ہے، اور جس سے بھی بات کرنی ہے اخلاق اور کردار کو اپنے کو قائم و دائم رکھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اچھائیاں پیدا کریں، نیکیاں بانٹیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بدلے میں بھی آسانیاں ملیں گی۔ کسی قسم کا بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رہیں خوش و آباد رکھے، اللہ پاک آپ کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی مالی، بدنی، ذہنی ہر قسم کی تمام پریشانیاں دور فرما کر آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے یا جس کنٹری سے بھی آپ ہیں ایک روشن مثال بنیں، اور دوسروں کے لیے بھی روشن مثال بنیں۔ لوگ آپ کی مثال دے کر کہیں کہ دیکھیں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، لوگ آپ کی مثالیں دے کر اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ بھائی تم بھی کامیاب ہوگو۔ اللہ پاک آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں میں خوش و خرم رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیچھے والوں کا خیال رکھیے گا، اور جہاں بھی ہیں اپنی ایمانداری سے سٹرگل کرتے رہیے گا، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔